اس شہر کی ایک نشانی ہے کہ وہ شہر سوتا نہیں ہے۔ یقیناً جب تم وہاں جاؤ گے تو کہو گے کہ تم نے تو کہا تھا میرا شہر سوتا نہیں، مگر یہاں سڑکوں پر گلیوں میں ہر طرف سناٹا ہے۔ میں کہوں گا کہ ایک آواز بلند کرو، پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ، تب تم دیکھنا وہ شہر سوتا ہے یا نہیں۔ اتنی دیر میں تو کوئی نیند سے اٹھ کر حواس نہیں سنبھال پاتا جتنی دیر میں کئی لوگ تمہارے پاس مدد کو آ چکے ہوں گے۔ مصلحتوں کے پیش نظر لوگ اگر گھروں میں محدود ہو جاتے ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ شہر سو جاتا ہے۔ ہاں، اس شہر کو سلانے کی کئی اور بھرپور کوششیں کی گئیں، مگر وہ شہر نہیں سوتا۔ اس شہر کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ میری مدد کرو، اسے ایمبولنس بلانی نہیں پڑتی، آ جاتی ہے۔ کیسے آتی ہے یہ جب تم وہاں جاؤ گے تو معلوم چل جائے گا۔ کسی کی جان خطرے میں ہو تو لوگ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں مگر مدد کو آتے ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو کیسے انجوائے کرنا ہے، ہر بڑے سے بڑے غم کو کیسے سہنا ہے، یہ تمہیں وہاں سیکھنے کو ملے گا۔ کسی کے راز کو، سینے میں سلگتی آگ کو کیسے دفن کرنا ہے، یہ تمہیں وہاں سیکھنے کو ملے گا۔ تم سیکھو گے کہ جب ایک تھال میں کھانا کھانے والے ساتوں ہاتھ الگ الگ رنگ، نسل، زبان، کلچر اور بیک گراؤنڈ کے ہوں تو بھائی چارگی کیسے قائم رہتی ہے۔ اور ہاں، تم تقریباً مغرب کے وقت وہاں پہنچو گے تو اگر خاموشی سے تمہارے ہاتھ میں کوئی افطاری کا سامان دے جائے تو سمجھ لینا تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، کیونکہ وہاں یہ فطرت کا حصہ ہے۔ اور کچھ نہ کچھ اردو سیکھتے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ شائستہ ہیں اور شائستہ لوگ اردو بولتے ہیں۔